ایک دن میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان ہے جو مجھے ہر وقت پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم میرے لیے باورچی خانے کے برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا سکتے ہو جس میں میں تھوڑا سا کباڑ رکھ دیا کروں گی؟ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن میری جیب میں گنجائش نہیں تھی کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے اسے 2 مہینے کا وقت مانگا اور ان 2 مہینوں میں نے اپنے کام کے وقت کو دگنا کر لیا اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کا پورا انتظام کر لیا۔ جیسے ہی 2 مہینے ختم ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے مزدور بلا لیے۔ کچھ دنوں میں ہی میں نے باورچی خانے کے برابر میں اس کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا۔ میں روزانہ کام پر جایا کرتا، لیکن جب سے وہ کمرہ آیا تھا اس دن کے بعد سے مجھے اپنی بیوی کا رویہ اپنی طرف سے بہت ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی اور اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتے ہوئے بھی دیکھا۔ میرا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ اس کے رویے کو بدلنے کی وجہ وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان کبھی بھی کسی بات کو لے کر اتنے سال میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں تھی، مجھے اس بات سے کوئی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی میری بیوی نے اس بات پر ناشکری کا اظہار کیا۔ ہم اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی اسے گجرے لا کر دیتا تو کبھی ہم گھومنے جاتے۔ ان دنوں اسے گھومنے کا شوق نہیں رہا اور نہ ہی وہ مجھ سے چھوٹی موٹی فرمائش کرا کرتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے دکھا کر آتا ہوں۔ میرے بہت منانے پر وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ اس کی کوئی پریشانی بتائی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کیا ایسا ہو گیا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے؟ میں نے اس سے بات کی کہ تم کوئی پریشانی میں ہو، لیکن اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ پریشانی کہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ تو نہیں ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات سے بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے غصے میں آ کر اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں زیادہ حیران ہو گیا کہ چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹے موٹے صفائیوں کے علاوہ اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے دفتر جاتے ٹائم کہا کہ آج میں گھر پر جلدی آ جاؤں گا اور ساتھ میں میرے کچھ دوست بھی ہوں گے تو تم چائے کا انتظام کر لینا۔ میری بیوی اس بات پر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی اور ہم نے جو کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی اس بات پر بہت زیادہ لڑائی کری۔ ہمارے بیچ میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میرا کوئی دوست گھر پر آ رہا تھا اور میں اکثر اپنے دوست کو گھر لے کر آ جاتا تھا، لیکن آج میں اپنی بیوی کی باتوں میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ نہ جانے اسے میرے جلدی آنے سے پریشانی تھی یا میرے دوست کے ساتھ آنے پر یا ہمارے لیے چائے بنانے پر۔ میں نے اس دن جلدی آنے کا اور دوست کو ساتھ لانے کا ارادہ بدل دیا۔ پھر کچھ دنوں تک ہم دونوں میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران مجھے ایک دن بہت زیادہ بخار ہو گیا اور میں کام پر جانے لائق بھی نہیں رہا۔ میری بیوی نے بہت زیادہ خدمت کی لیکن وہ مجھے بہت زیادہ پریشان سی لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ تر کچن میں ہی رہتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ میری بہت زیادہ خدمت کرتی۔ ایک دن میں جاگ رہا تھا تو دیکھا کہ میری بیوی باورچی خانے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ پوچھنے کے بعد اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ دل پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ اگلے دن میں سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے کھانسی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ آخر میری بیوی اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو بولنے کی کس کی آواز ہے؟ میری بیوی کس سے بات کر رہی ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں اٹھ کر باورچی خانے کی طرف گیا لیکن مجھ سے زیادہ چلا نہیں گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی
जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उससे बहुत दफ़ा बावर्ची खाने के बराबर में बने कमरे के पास बातें करते हुए देखा, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देख लिया है। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक हो गई तो मैं बावर्ची खाने में पानी पीने गया। मैंने अपनी बीवी को वहाँ नहीं पाया। मैं बावर्ची खाने से बाहर आकर उसे ढूंढने लगा। वे बावर्ची खाने के बराबर के कमरे से निकली और मुझे देखकर घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। इस वक्त मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने जब भी उसे बावर्ची खाने के बराबर कमरे से निकलते हुए देखा था तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से इस कमरे में जाती है, लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया और मैं अपनी बीवी से और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिन बाद जब मैं दफ्तर के लिए उठा तब भी बीवी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वे बावर्ची खाने में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं बावर्ची खाने गया तो वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने गुसल खाना और घर का कोना कोना चेक कर लिया, मगर मेरी बीवी कहीं पर मौजूद नहीं थी। अभी मैं घर से बाहर निकला, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ में आया कि उस गैर मामूली कमरे से आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ अंदर से लॉक हुआ था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया ही था कि मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे आ खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर थी, तो उसने मुझसे कहा कि सामान सेट करने की खातिर मैं उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उसे कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर क्या है उस कमरे में जो बार बार मेरी बीवी उस कमरे में मौजूद रहती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं दिन रात इस परेशानी में घुलता जा रहा था। ये परेशानी मुझे खाए जा रही थी कि ऐसा क्या है जो मुझे पता नहीं है और मेरी बीवी मुझसे छुपा क्या रही है। मैंने इस बात का जिक्र जब अपने दोस्त से किया तो वे मुझे एक पीर बाबा के पास लेकर गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें वे बताएंगे जो आम इंसान को नहीं पता होता। मैंने बाबा को सारी बातें बताई तो उन्होंने कुछ वक्त लेकर मुझे बताया कि तुम्हारे घर में जिन है और वे आवाज़ इंसान की नहीं है, जिन की है। पहले पहले तो मैंने बाबा की बात पर एतबार नहीं किया, लेकिन मेरा दिल इस बात को नहीं मानने को तैयार था। मुझे नहीं लगता था कि किसी जिन की आवाज़ है। अभी अक्सर होता था कि जब भी मेरी बीवी छुपकर उस कमरे में जाया करती तो मैं उसका पीछा करता था, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की होया करती कि मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं चुप कर होकर राज पता करने की कोशिश करता रहता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ। मुझे लगता था कि मेरी बीवी को मेरी आवाज़ आनी ही बंद हो गई है और मैं कभी इस बात के बारे में उससे पूछ नहीं पाऊँगा। आखिर वे क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत ज़्यादा मलाल महसूस हो रहा था कि मैंने उस दिन अपनी बीवी की बात मानी ही क्यों थी कि मैं उसे कमरा बनवा कर दे दूंगा। कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी किसी खास चीज़ के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उससे कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी भी एक फ़ैसले पर कायम नहीं रहा। किसी भी बुनियाद पर मैं अपनी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी बीवी 24 घंटे उस दरवाज़े की पहरेदारी कर रही है। जब भी मैं उसकी तरफ जाता मेरी बीवी मुझे कोई ना कोई काम कहकर वहाँ से टाल देती, वहाँ से हटा देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब मुझ पर वह कमरा और उस दरवाज़े को खोलना हावी हो चुका था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं अपनी बीवी को इस मामले का बताना नहीं चाहता था। मैं पता लगाना चाहता था और अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में ख़ुद को इससे ज़्यादा कभी दर्द में महसूस नहीं किया। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि चाहता कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, बीवी को तलाक दे दूं और उसको सारे काले करतूत उसके सामने लेकर आ जाऊं। लेकिन मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ میں دفتر نہیں جاؤں گا اور پورا دن اپنی بیوی کی ہر حرکت پر نظر رکھ لوں گا۔ اس دن میری بیوی کی کافی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے اسے آرام کرنے کی نصیحت دی اور خود تیار ہو کر جانے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم پلنگ سے کھڑی مت ہونا، میں خود چلا جاؤں گا۔ باہر کے دروازے کے پاس ایک الماری رکھی ہوئی تھی، میں اس کے پیچھے چھپ گیا۔ میری بیوی کو محسوس نہیں ہوا کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ ناشتہ بنایا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر چلی گئی۔ ایک دفعہ جب وہ دروازے کو تالا لگا رہی تھی، جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا کر رکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی چور آ گیا تو اس کمرے کو کباڑ کا کمرہ سمجھے گا اور اس کمرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ میں دو لوگوں کا ناشتہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو کر میرا دل اور زیادہ پریشان ہو گیا، اور میرے جانے کے بعد میری بیوی کسی کو رکھا ہوا ہے۔ میں غصے سے خون کھول رہا تھا کہ ایسا کون تھا جسے وہ دن رات اپنے ساتھ رکھتی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری بیوی ایک بدچلن عورت ہے جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی آدمی کے ساتھ رشتہ رکھا ہوا ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتا رہا تھا کہ میری بیوی یا تو کسی اپرادھ کے سائے میں ہے یا کوئی معاملہ ہے، اب مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہونی شروع ہو گئی۔ میرے پیر کانپنے شروع ہو گئے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ اس الماری سے لے کر بند کمرے کے دروازے کا سفر مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور کسی نے سر پر آسمان کھینچ لیا ہے۔ اپنے آپ کو اس بھری دنیا میں بے بس اور مجبور سمجھنے لگا۔ پھر کچھ منٹ اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا کہ یا تو اس دنیا سے گزر جاؤں یا پھر اپنی بیوی کو جان سے مار دوں۔ میں یہ جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ان چند قدموں کا سفر کیسے طے کیا۔ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا، میرے ہاتھ سے تو پسینے میں تر تھے، میرا پورا بدن پسینے میں تر ہو رہا تھا اور میں دروازے کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا تھا۔ تبھی دوبارہ سے کوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں اپنے ہوش و آواز میں نہ رہا۔ مجھے تو یہ آواز پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں نے دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار چیخ ماری، عالیہ یہ کیا؟ یہ منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں جو ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق کے 3 لفظ بولنے کا ارادہ رکھتا تھا، اب مجھ سے وہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ اپنے ارادے پر مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ میں نے کیا دیکھا، وہ کس کے لیے ناشتہ لے کر گئی ہے، اس کے سامنے والے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھول رکھا ہے۔ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میں عالیہ کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا، کبھی اسے جادو ٹونے والی عورت تو کبھی میں نے اسے بدچلن سمجھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر عالیہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میری سوتیلی ماں جو مجھے دیکھ کر حیرت میں رہ گئی، اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگا کہ میرے قدم زمین میں گڑ گئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو کپکپاتا ہوا محسوس کیا۔ میری ماں کو بند کمرے میں چھپائے رکھی جا رہی تھی، جو کہ میرا فرض تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو کبھی بھی اپنی ماں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے وہ شروع سے ہی قبول نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میری ماں کی موت کی وجہ بھی یہی میری سوتیلی ماں ہے، لیکن میں سچ جانتا تھا، میرے ذہن سے کچھ باتیں بالکل بھی نہیں مٹ سکتی تھی اور میں اپنی سوتیلی ماں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے لفظوں میں سمجھایا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہیں، چاہے وہ پالنے والی ہو یا پیدا کرنے والی ماں، لیکن اس بات پر میری بہت زیادہ ناراضگی ہو گئی۔ میری بیوی کو یہ کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عالیہ یہ جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت دکھی ہوں اور میری ماں بہت ہی زیادہ مجبوری میں ہے۔ عالیہ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میرے باپ کے مرنے کے بعد مکان مالک نے اسے گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا رہنے کے لیے۔ عالیہ بہت بڑے دل کی مالک تھی، میری ماں کو اپنی ماں جیسا مانتی تھی، لیکن گھر میں شانتی قائم ہو اسی وجہ سے اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی رکھی اور میری مجبور ماں کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ عالیہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں رہتی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی اس جگہ پھنس چکی تھی۔ ایک طرف پتی تھا تو ایک طرف اس کے دل میں رحم دلی۔ وہ میری ماں کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی۔ عالیہ کا اتنا بڑکپن دیکھ کر میں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرا۔ عالیہ کو میں اپنی سوتیلی ماں کو اپنے بستر پر بٹھا کر میں نے ناشتہ کرایا اور تمام باتوں کو سن کر میں اتنا رویا کہ عالیہ اور میری ماں کو چپ کرانے پر بھی میں چپ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بال اور میرے ہاتھ کاٹ لے۔
ایسا لگتا تھا کہ میں چور ہوں، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ عورت کا کردار ہونا ہی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں نرم دل ہو تو وہ عالیہ جیسے لوگوں کی طرح بڑک پن دکھا سکتا ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔